بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانفال رکوع نمبر 6 تلاوت یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وأطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. سورہ الانفال رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں. اور جبکہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے. سورہ الانفال رکوع نمبر 6 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، گزشتہ رکوعات سے غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس موقع پر ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والو، جب بھی تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہوا کرے تو ثابت قدم رہا کرو، اللہ کو یاد رکھا کرو. جتنا اللہ کو زیادہ یاد کرتے جاؤ گے کامیاب ہوتے جاؤ گے. اللہ کی یاد کامیابی کی کنجی ہے. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرف نظر کرم نہ فرمائے؟ وہ تو ایسا ہے کہ ایک بت خانے کے اندر ایک شخص کتنے سالوں سے اپنے صنم کو پکار رہا تھا، اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا صنمو یا صنمو یا صنمو. ایک بت پرست آدمی، ایک مشرک اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا صنمو یا صنمو یا صنمو کہہ رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن کیا ہوا؟ ایک دفعہ اس کی زبان پھسل گئی اور زبان سے نکل گیا یا سمدو. اب سمد اللہ کا نام ہے، صنم بت کا نام ہے. بس ایک بار زبان پھسل کے یا سمدو نکلا، اللہ نے رحمت کا فرشتہ بھیجا، کہا جا کے میرے بندے سے پوچھو اس نے مجھے کیوں یاد کیا ہے. اللہ وہ غافل بندوں کو، مشرک بندوں سے بھول کر اگر اس کی زبان سے نکل گیا یا سمدو، اس کی طرف پیغام بھیج رہا ہے. اس مشرک نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ نے کہا تم نے یا سمدو کہا وہ تو غلطی سے زبان سے نکل گیا. کہا یہی تو رب بتانا چاہ رہا ہے کہ جس کو پکار رہے ہو اس کو صنم صنم کہہ کے پکار رہے ہو، اس کا نام صحیح پکار رہے ہو، پھر بھی وہ تمہاری پکار نہیں سنتا، اور مجھے تم نے غلطی سے بھی پکار لیا ہے تو میں نے تمہیں جواب دے دیا ہے. اس لیے اللہ کی یاد میں بڑی تاثیر ہے. اللہ کو پکارا کرو. جب غیر اس کو پکارتے ہیں تو اتنا کرم کرتا ہے، اس کے اپنے مسلمان بندے جب اسے یاد کریں گے تو وہ کتنا کرم فرمائے گا. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ غلامی رکھا کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو تمہاری ہوا جو بندی ہوئی ہے وہ ہوا اس کا یعنی مطلب یہ کہ دوسروں کے دلوں میں جو تمہارا روب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور خود آپس میں بھی تم بزدل ہو جاؤ گے. وَاصْبِرُوا، کچھ مسئلے ہو جایا کریں تو آپس میں برداشت سے کام لیا کرو، ایک دوسرے کا احترام کیا کرو، کبھی کسی کی ضد مان لیا کرو. آپس میں مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پر لڑا مت کرو.
ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھنا برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ پھر یہاں پر ایک دم اللہ کریم نے مخالف گروہ یعنی کافروں کی طرف بتایا کہ وہ لوگ نکلے تھے ریاکاری کے لیے۔ وہ جو ابو جہل کا لشکر تھا اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے، جی ہم تو مسلمانوں کے خلاف جائیں گے۔ لوگوں نے کہا بھی تھا جنگ نہ کرنے جاؤ، جنگ نہ کرو، ٹھیک ہے تمہارا قافلہ واپس آ گیا ہے لیکن اب تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نہ جاؤ۔ کہنے لگے نہیں، ہم بدر کے مقام تک جائیں گے، شرابیں پیئیں گے، ناچیں گے، گانے گائیں گے تاکہ ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ تو وہ نکلے بطرا، اتراتے ہوئے، رعا، دکھلاوے کے لیے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلے۔ اب جو گستاخی رسول کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو گستاخی رسول سے کوئی سفر کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی میں سفر کرتا ہے یا نکلتا ہے، وہ ریاکار ہے، وہ دکھلاوے والا ہے اور وہ خطرناک ہے اور بے ادب ہے اور گستاخ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پھر اس کے دل پہ پردہ آ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کو شیطان نے جو ہے نا اس کو بھڑکا دیا۔ ہوا یوں تھا کہ جب ابو جہل وغیرہ نکل رہے تو ان کو ڈر لگا کہ وہاں پر ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے لوگوں سے ہماری جنگ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبیلے والے لوگ ہم پر نہ حملہ کر دیں۔ تو اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس سردار کی شکل میں شیطان آیا، سوراقا، وہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیا فکر ہے؟ یہ تو پورے زور کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے بدر میں پہنچ گئے۔ لیکن جو ہی بدر میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے فرشتوں کے ساتھ، شیطان کی نظر جبریل علیہ السلام پہ پڑی تو وہ تو ایک دم بھاگا ہاتھ چھوڑ کے ابو جہل کا۔ ابو جہل نے کہا سوراقا سوراقا کدھر جا رہے ہو؟ کہا بھائی میں نہیں تمہارے ساتھ ہوں، بھاگ گیا اپنے لشکروں کے ساتھ۔ اس سے معلوم تھا کہ فرشتوں کی مار پڑے گی، بس وہ بھاگا۔ تو واپس آئے جس وقت جنگ سے، تو اس وقت انہوں نے ابو جہل نے کہا ہم تو جنگ جیت جاتے ہیں لیکن سوراقا نے ہمیں جو ہے نا وہ سخت نقصان پہنچایا ہے، سوراقا کی وجہ سے اینڈ ٹائم پہ دغا دے گیا۔ سوراقا کو جب پتہ چلا وہ آیا، اس نے آ کے ابو جہل سے کہا کیا ہوا، میرے بارے میں ایسی کیوں باتیں کر رہے ہو؟ میری تو تمہاری ملاقات ہی نہیں، مجھے ایسے واقعے کا پتہ ہی نہیں، لوگوں سے پوچھ لو، اس دن تو میں اپنے قبیلے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں، نہ تمہارا آنا پتہ ہے نہ تمہارا جانے کا بھی نہیں پتہ۔ تب ان کو ذہن میں غور کیا کہ یہ کون تھا جو ہمیں مل گیا اس طرح، کس نے ہمیں دھوکے میں ڈالا؟ تب یاد آیا کہ یہ تو شیطان تھا۔ تو پتہ چلا گستاخ رسول کو جو حوصلے ملتے ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ملتے ہیں، گستاخ رسول کا ساتھ دینے والا شیطان ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والوں کا ساتھ عطا فرمائے اور بے ادبوں اور گستاخوں سے، خود بھی ہمیں بے ادبی اور گستاخی سے بچائے اور بے ادبوں اور گستاخوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی بچائے۔